شکر ہے کہ گناہ کی کوئی بدبو نہیں ہوتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ یہ بات صرف ظاہری طور پہ ہے، وگرنہ روحانی اور باطنی طور پہ گناہ سے بڑھ کر کسی بھی اور چیز کی بدبو نہیں ہوتی۔ اسی طرح ظاہری طور پہ تو نیکی کی بھی کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ اگر ظاہری طور پہ نیکی کی خوشبو ہوتی تو یہ دنیا چھوڑنے کے قابل نہ ہوتی، کیونکہ یہی وہ دنیا ہے کہ جس میں 14 طبق کی کائنات کے امام، نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ ان کا وجود مقدس سارا کا سارا نیکی سے بھرپور، پر نور، معطر اور مجسم تھا، اور ان پہ نازل ہونے والا قرآن، ہاں ان کا دین آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا۔ لیکن باطنی، روحانی اور ایمانی طور پر جو نظر نہیں آتی، اس حساب سے تو نیکی بڑی ہی خوشبودار ہوتی ہے۔ اگر نیکی اور گناہ کی خوشبو اور بدبو ہوتی تو یاد رکھو یہ دنیا دارالعمل، امتحان گاہ، امتحانی سینٹر کبھی نہ ہوتی۔ اگر بات اس طرح ہوتی تو مقصد تخلیق کائنات پورا کبھی نہ ہوتا۔ اگر بات اس طرح ہوتی تو انسانیت کی تخلیق کا مقصد کبھی پورا نہ ہوتا۔ اگر بات کچھ اس طرح ہوتی تو رب کریم کی ذات ستار العیوب کیسے بنتی؟ اگر بات اس طرح ہوتی تو رب کریم کی ذات ستار السرور والرموز، یعنی اللہ کی صفت ہے کہ وہ گناہوں کو، انسان کے عیبوں کو، جرموں کو چھپاتا ہے، اور اس خوشبو اور بدبو سے تو بندے کا راز فاش ہو جاتا، تو پھر ستار العیوب رب کی ذات کیسے بنتی؟ اگر بات کچھ اس طرح ہوتی تو قرآن مقدس کی وہ آیات، پیغمبر کی وہ احادیث جن کا مفہوم یہ ہے کہ او کائنات کے انسانوں، کہ رب کریم نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی مرضی اور پورے کے پورے اختیار سے، اپنی خواہش سے، چاہو تو کفر کرو، چاہو تو ایمان لے کے آؤ، چاہو تو نیکی کرو، چاہو تو گناہ کرو، اور یہ خوشبو اور بدبو والے معاملے سے، اس سلسلے سے پہلے تو یہ کام رک جاتا۔ اکثر انسان نیکی کی طرف اس وجہ سے راغب ہوتے کہ کیونکہ نیکی سے خوشبو آتی ہے، گناہ کی بدبو ہوتی ہے اور اس سے راز فاش ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، جو کافر کفر پہ پکے ہیں، جو کافر سمجھتے ہیں، جو عیسائی یہودیت سمجھتی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کا اس میں حکم ہے اور اس کی رضا ہے، تو اس کی بدبو جب نکلتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو گناہ ہے، یہ تو اللہ کی ناراضگی ہے، تو ان کی اپنی کوشش کہاں جاتی، ان کی اپنی محنت کہاں جاتی، ان کا اپنا اختیار اور اپنی مرضی کہاں جاتی؟ رب نے تو یہ دیکھنا ہے
کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون میری طرف اپنی مرضی سے آتا ہے اور کون مجبوری سے آتا ہے۔ مرضی سے آئے، اختیار سے آئے، تب اس کا پتہ چلے گا، تب میں راضی رہوں گا، تب مجھے خوشی ہوگی، وگرنہ اس کے ایمان، اس کے عمل صالح اور اس کی نیکی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ رب کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو شخص چاہے وہ ایمان لے کے آئے، جو چاہے وہ کفر کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ قیامت کے دن میں اس کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دوں گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ او کائنات کے انسانوں، میں نے تمہاری زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے، اس لیے پیدا کی ہے کہ تم لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ او کائنات کے انسانوں، میں نے انس و جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری ریاضت کریں، صرف اور صرف میرے سامنے جھکیں۔ یا اللہ، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، دنیا میں اتباع رسول، قیامت میں شفاعت رسول اور جنت میں زیارت رسول نصیب فرمانا، آمین۔ یا اللہ، دنیا میں اپنی ہدایت، قیامت میں اپنی رحمت، جنت میں اپنی زیارت نصیب فرمانا، آمین۔ یا اللہ، دنیا میں صبر، قیامت میں اجر پہ اجر اور جنت میں اس کا ثمر نصیب فرمانا، آمین۔ یا اللہ، دنیا میں اپنی توحید، قیامت میں اپنی تقدیس اور جنت میں اپنا حبیب نصیب فرمانا، آمین۔